پریز دی لارڈ۔ عزیزوں، خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں ہم دعا کیسے کریں۔ آج بہت سارے مسیحی دعا کرتے ہیں لیکن کس طرح سے کرنی چاہیے بہت سارے بہن بھائیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج 7واں نقطہ ہم دیکھیں گے ہم دعا کیسے کریں۔ تو 7واں نقطہ ہے کہ ہم ایسے دعا کریں، ایسی دعا کریں جس دعا میں رہنمائی دی گئی ہو۔ کلام مقدس میں پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ ہلیلویا۔ تو 7ویں چیز، ہم دعا کیسے کریں؟ ہم دعا اس کی مرضی کے مطابق کریں، اس طرح سے دعا کریں کہ اس سے رہنمائی لی ہو۔ اور جب آپ رہنمائی کے مطابق دعا کریں گے تو پہلا نقطہ ہوگا آپ کو دلیری ملے گی، آپ کو کانفیڈنس ہوگا کہ میں خدا سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، مجھے خدا نے رہنمائی دی ہے کہ یہ دعا کر، تو خدا میری دعا سنے گا۔ پھر چاہے وہ آپ کو ناممکن بات آپ کے سامنے ہو، لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ رہنمائی کے مطابق دعا کریں۔ جب آپ رہنمائی کے مطابق دعا کریں گے تو خدا اپنا آسمان کھول کے آپ کی دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ بہت دفعہ ہم رہنمائی کے بغیر دعا کرتے ہیں، یعنی ایسی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں جن کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ سمجھ لیجئے جیسے کوئی دعا کر رہا ہے، اس کی پہلی شادی ہوئی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اس کی سیکنڈ میرج ہو جائے، تو یہ رہنمائی کے بغیر ہے، کیونکہ خدا اس طرح کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس طرح کی اور کئی دعائیں ہو سکتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، رہنمائی کے مطابق نہیں ہے، تو رہنمائی کے مطابق نہ دعا ہو تو دعا سنی نہیں جاتی۔ یسوع مسیح آپ کو پتا ہے لازر کی قبر پر جا کر باپ سے کہا ہے، باپ میں تیرا کیا کرتا ہوں؟ شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سنی لی۔ صرف یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے پہلے دعا کی تھی۔ اس کا مطلب ہے یسوع نے باپ سے پہلے رہنمائی لی تھی۔ رہنمائی کے مطابق دعا کرنا۔ اگر آپ ایلیا کو جانتے ہیں تو ایلیا نے جب 3.5 سال کے لیے آسمان کو بند کر دیا، دعا کی اور پھر دوبارہ دعا کی اور میگھ کیا ہے؟ برسنا شروع ہو گیا۔ تو ایلیا جو ہے وہ کہتا ہے اس 18ویں باب میں، پہلا سلمی اس کا 18واں باب، اور اگر آپ اس کی 37ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اور اس کے اوپر والی آیت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جان جائیں کہ یہ سب کرنے کے لیے تو نے ہی مجھے کیا ہے؟ حکم دیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے تیری مرضی کے مطابق کیا ہے۔ آپ ایلیا نے قربانی کے اوپر آگ مانگی، اس نے مسئلہ بنایا، اس نے بارش کو بند کر دیا، اور پھر اس نے کہا بارش ہو اور بارش ہوئی۔ یہ ناممکن کام ہے۔ کوئی ہے جرأت آسمان کو کہہ دے آسمان بارش دینا بند کر دے؟ لیکن اس نے کیا، اس نے کہا، سب کے سامنے کہا، جب تک میں نہ کہوں گا بارش نہیں ہوگی۔ پہلے کیا لی گئی تھی؟ رہنمائی لی گئی تھی۔ رہنمائی کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق جب اس سے رہنمائی لیں گے پھر آپ کی دعا میں کیا ہوگی؟ دلیری ہوگی، پھر آپ کی دعا میں کانفیڈنس ہوگا، اور پھر آپ کی دعا جو ہے وہ سنی جائے گی اور خدا اس کا جواب دے گا۔ 8ویں بات، جب ہم دعا کریں تو ہم خدا کے وعدے اس کو یاد کریں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔
مجھے یاد دلا. ہم آپس میں بحث کریں. خدا اپنے لوگوں سے مخاطب، خدا کہتا ہے مجھے یاد دلا. ہم آپس میں بحث کریں، یعنی خدا اور جو لوگ دعا کرنے والے کریں، گفتگو کریں، پھر اپنا حال بیان کر تاکہ تو ثابت ٹھہرے. نوٹ کیجئے، لکھا ہے خدا کہتا ہے مجھے یاد دلا. جب ہم دعا کریں تو ہم نے خدا کے وعدے اس کو یاد کروانے کہ خداوند تو نے یہ کہا، خداوند تو نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے. جیسے خدا نے کہا، کلام میں لکھا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا. خدا کو کہیے خداوند تو نے کہا میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا، میں خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. خدا کو وعدہ یاد کرائیے. ایک خدا کا خادم تھا، اس نے اس آیت کے مطابق خدا کو یاد دلا کر کہ خداوند تیرا وعدہ ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو خشک زمین پر پانی کو ڈیلے گا، تو ندیاں جاری کرے گا. یہ تب جب انسان کی زندگی واقعی روحانی برکتوں کے لیے پیاسی ہو جاتی، روح القدس کے لیے پیاسی ہو جاتی، خدا کی حضوری کے لیے پیاسی ہو جاتی، خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے پیاسی ہو جاتی. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، ویسے جب خدا کے لوگ خدا کی کے لیے پیاسے ہو جاتے اور پھر خدا کو یاد دلاتے ہیں، تو پھر جب اس خادم نے اس طرح سے دعا کی تو وہ جس جگہ پر دعا کر رہا تھا اس کا گھر جو تھا وہ کھلنا شروع ہو گیا. روح القدس کی قدرت آ گئی اور وہاں پر بیداری کا اور نجات کا بڑا کام ہوا. ہلیلویا. پھر خدا کے وعدے، خدا کو وعدہ یاد رکھائیے. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے تم کو. خدا کو وعدے یاد کرائیے. کہیں خدا تیرا کلام کہتا مانگو تو، ڈھونڈو تو، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. وعدے یاد کرائیے. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاتا ہے. وعدے یاد کرائیے. تو نے کہا بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو. وعدے یاد کرائیے. تو نے کہا اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری. وعدے یاد کرائیے کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں. اور کئی وعدے آپ کو بھی یاد ہوں گے جو آپ کلام پڑھتے ہیں. بائبل مقدس، کتاب مقدس خدا کے وعدوں سے، خدا کی حکموں سے بھری پڑی. اس کو پڑھیے، خدا کے وعدے یاد کروائیے خدا کو کہ خداوند تو نے یہ فرمایا، خداوند تو نے یہ فرمایا. پھر جب آپ کلام کا استعمال اپنی دعا میں کریں گے پھر خدا کو، پاک کو پتہ ہے کہ آپ کلام پڑھ رہے ہیں. ہلیلویا. پھر خدا آپ کی دعا کو کیا کرے گا؟ سنے گا، اور سن کر آپ کو کیا دے گا؟ جواب دے گا. پھر نویں بات ہے ہمیں شفایت کرنا سیکھنا چاہیے. ہماری روح جو ہے وہ شفایتی روح ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں صرف اپنے لیے کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن کاش شفایتی روح یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. شفایت کرنے کا روح، کسی کے لیے منت کرنے کا روح. یسایہ کی کتاب اس کا 59 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں. شفایت کرنا، کسی دوسرے کے لیے آہیں بھرنا، کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا. یہ شفایت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی وکیل ہوتا ہے تو وکیل مجرم کی جگہ پر کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے، اس دعا کر جج کے سامنے گواہیاں دیتا ہے. یہ چیز اسی طرح سے شفایتی روح یہ ہے کہ جب آپ کسی گناہگار کو دیکھیں، آپ کسی بہن کو، کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھیں، دکھ میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، تو آپ اس کے درد کو، تکلیف کو محسوس کر کے خدا کی حضوری میں اس کے لیے کیا کریں؟ شفایت کریں، دعا کریں، آہیں کریں. خدا اس کی سن. یہ کیا ہے؟ شفایت کرنا. ہلیلویا. اور جب آپ کی زندگی میں شفایت کا روح ہوگا، اب شفایت کرنے والے ہوں گے، تو پھر آپ کی شفایت سے آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ، آپ کا ہسبینڈ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے وہ نجات پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح
जिंदा खुदा का, हालेलुया, शिफायत का रूप। अगर आप हिस्किय्याह की किताब उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए। ये शिफायत करने वाला जो होता है ये फसील बनाने वाला होता है। आपको शायद आपके घर में कोई ऐसा शख्स हो जो हर रोज सबके लिए दुआ करता है बुलंद आवाज में। आपके घर में कोई ऐसा है, आपके लिए बुलंद आवाज में घर के लिए दुआ करता हो, वो भाई वो बाप आपके लिए दुआ करने लगा है, तो इसका मतलब है वो आपके दरमियान क्या बना रहा है, आपके लिए फसील। फसील का क्या मतलब है? फसील का मतलब क्या है? जैसे ये इर्द गिर्द दीवारें बनी हुई, तो ये क्या है? ये फसील की मानिंद है। हम मौसमी खतरात से महफूज हैं, हम बाहर वाले दुनिया से महफूज हैं, ये फसील है। जब आपके खानदान में कोई दुआ करता है, मुझे याद आ रहा है जो आपके बुआ के वालिद हैं, वो हर रोज अपने खानदान के तमाम बच्चों का सबका नाम लेकर हर सुबह उनके लिए दुआ करते, मेरे लिए भी दुआ करते, अपने जितने उनके दामाद हैं, उनकी बेटियां, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबके लिए दुआ। तो ये जब कोई शख्स खानदान में दुआ कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? फसील बना रहा है। और ये किताब मुकद्दस में अय्यूब जो दुआ करता था वो भी अपने बच्चों के लिए क्या करता था? फसील बनाता। फसील तो हिस्किय्याह की किताब में लिखा गया कि देखा कि कोई शख्स मिले जो फसील बनाए और इस सरजमीन के लिए, ताकि रखना में मेरे सामने खड़ा हो। ये रखना खाली जगह, जैसे खाली जगह पूर करे, एक साइड पर खुदा है, दूसरी साइड पर कोई गुनाहगार है, तो रखना जो है दरमियान में शिफायत करने वाला शख्स जो है वो रखना को पूर करता है। तो खुदा कहता है मैं देखता हूँ कि कोई रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं पर कोई ना मिला। ये उस वक्त की बात है, लेकिन आज जरूर है कि शिफायत करने वाले लोग जो है वो शिफायत करना शुरू करें। मैं शिफायत की एक मिसाल जानता हूँ किताब मुकद्दस में, गिनती की किताब उसके 4वें बाब में। अगर आप मूसा के बारे जानते हैं तो एक वक्त आया जब कौम ने गुनाह किया, कौम जो थी वो खुदा से दूर हो गई, कौम ने खुदा का इनकार किया, उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया, उन्होंने बुत की परस्तिश करना शुरू कर दी, वो गुनाह में गिर गए। और खुदा ने मूसा से कहा मैं इन सबको खत्म कर दूंगा और मैं तेरे में से, तुझ में से एक नई और मजबूत कौम बनाऊंगा। जब खुदा उनको खत्म करना चाहता था तो एक शिफायती दरमियान में खड़ा हो गया। ये है रखना में क्या होना? खड़े होना। मूसा ने कहा खुदावंद तू इस कौम को खत्म ना करना, क्योंकि लोग कहेंगे शायद तू उस मुल्क में जिधर तूने लेकर जाना था तू लेकर जा नहीं सका और इसलिए तूने इनको राह में खत्म कर दिया। कहता है खुदावंद तू पहले भी इनको माफ करता आया है, तू दोबारा इनको क्या कर दे? माफ कर दे। ये है शिफायती रूह। मूसा की शिफायत करने से कौम जो थी वो क्या हो गई? बच गई। आपकी शिफायत से आपका शोहर बच सकता है, आपकी शिफायत से आपकी बीवी बच सकती है, आपकी शिफायत से आपके बच्चे बच सकते हैं। और कलाम में क्या खूब लिखा गया कि एक रास्तबाज की दुआ से पूरा शहर जो है वो सरफराजी पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शिफायत करना शुरू करें। ये शिफायत करने वाला जो होता है ना, ये पुल बनाता है, किसी दूसरे शख्स को खुदा तक रसाई देता है। कलाम में मत्ती की इंजील 18 बाब 18 में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। हालेलुया। शिफायत करने वाले के लिए तोहफा, शिफायत करने वाले के लिए गिफ्ट, शिफायत करने वाले के लिए खुदा की तरफ से एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है। ऑनर क्या है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांध दोगे, किसके नाम से? यीशु के नाम से, वो आसमान पर क्या है? बंध जाएगा। और जो कुछ तुम खोल दोगे वो आसमानी मकामों पर क्या है? खोला जाएगा। हालेलुया। ये है शिफायत करना। इसलिए जब हम दुआ करें तो हम शिफायत करें।
اور یہ شفایت کرنے والا جو ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے اپنے لیے بھی آنسو بہاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کیا کرتا ہے؟ آنسو بہاتا ہے. یہ شفایت کرنے والا ہوتا ہے جو دوسروں کی درد کو اسی طرح سے محسوس کرتا ہے جیسے وہ خود کسی درد میں کیا ہے؟ مبتلا. یہ ہے شفایتی روح. اس لیے جب آپ دعا کریں تو آپ شفایتی روح میں رہ کر دعا کریں. شفایت کے روح کو اپنی زندگی میں مانگیں. عزیز کلیسیا میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلی برکت جو ہے نا کون کون آپ میں اگر میں کوئی برکت پانا چاہتا ہے تو مجھے بتائیے. بابرکت ہونا چاہتے ہیں مجھے پورا ہاتھ چاہیے. آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو برکت پانے کے لیے پہلا نقطہ شفایتی روح ہے. شفایت کرنا. اپنے لیے شفایت کریں دوسروں کے لیے شفایت کریں. شفایت پیاسے ہو کر بھوکے ہو کر خدا کی حضوری میں آنسو بہا کر شفایت کیجیے. جب آپ شفایتی روح اگر آپ کی زندگی میں شفایتی روح نہیں ہے دعا کرنے کا روح نہیں ہے تو پھر آپ دوسری برکتیں خدا سے بھی لے نہیں سکتے. شفایت کیجیے. 10ویں بات ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو ثابت قدم رہیے. کیا کیجیے؟ ثابت قدم. ثابت قدم یعنی مسلسل دعا کیجیے. ٹھہرے رہیے دعا میں. ایسا نہیں کہ 3 دن دعا کی اور اگلے 4 دن نہ کی. 1 دن کی اور 1 دن نہ آ گیا. 2 دن کی تو 3 دن نہ کی. یا پھر 6 دن کی تو اگلے 20 دن نہ کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑی دعا شروع کی تھی کہ پھر دعا کچھ جانے جب پھر 1 ہفتے کا بیاہ کا فنکشن آیا تو اے پہلی دعا اے گئی دعا. تو یہ نہیں یہ برکت لینے والے کام نہیں ہے. برکت لینی ہے خدا کی زندگی میں سے تو پھر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. پھر آپ کو مسلسل دعا کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹائم آپ خدا کے ساتھ فکس کریں گے خدا اس ٹائم پر آپ کا انتظار کرے گا. کلام مقدس میں افسیوں کی کتاب اس کا 6 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی طرح سے جانتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. ہم نے بلا ناغہ اور مسلسل اور متواتر اور بغیر بریک کے جو ہماری دعائیں روٹین ہے صبح کو شام کو دوپہر کو جب جو ٹائم فکس اس کے مطابق ہم نے مسلسل دعا کرنی ہے. بہت سارے ایماندار وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا دعا چھوڑنے کا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو جواب نہیں ملتا. خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا. میں آپ کو بتاتا ہوں خدا دعا کو سنتا ہے. خدا دعا کا جواب دیتا ہے. اگر دعا کا جواب نہیں ملا تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو. کلام کہتا ہے تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی کیا مرضی خدا کو کیا پسند ہے. تجربہ سے معلوم کیجیے. 800 ہمارے گھر میں ایک مثل تھی پنجابی جنسی کی کہتے ہیں. تو 6 بجے میرا بچہ میرا بیٹا اسرائیل مجھے کہتا ہے مجھے یہ مثل چاہیے. میں نے وہ پکڑ کر اس کا دھیان تھوڑا سا ادھر ہوا اپنی پاکٹ میں ڈالی. وہ میرے سے پوچھتا رہا کتنے گئی میرے چاہیے کتنے گئی. میں کہا تو 6 بجے بجائے گا ہم سائے کام کو ہوں گے میں بھی مسٹر کو مانگا ایسی دعا نہیں کرنی. اس نے بڑا مانگا میرے سے لیکن میں نے اس کو دی. میں نے اس کی بات کو کیا کیا اگنور کیا. وہ پوچھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے سے کیا پوچھ رہا ہے. میں اگنور کر رہا ہوں. وجہ کیا اگنور کرنے کی؟ مجھے پتا ہے ابھی اس کو یہ چیز نہیں دینی ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایسی بھی کئی بڑی کسی شاید رکھا خدا نہ پایا ہوں میں. باپ ہے باپ اگنور کر رہا ہے تو سمجھیے یہ چیز ابھی آپ کو نہیں چاہیے. یہ آپ کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے. باپ اگر اگنور کرتا ہے تو یہ بھی باپ کی مرضی. باپ دے یا نہ دے باپ کب دے باپ ہے. باپ اچھا جانتا ہے. باپ بہتر سوچتا ہے. باپ کی سوچ آپ کی اور میری سوچ سے کیا ہے بہتر ہے. خدا زیادہ بہتر ہمارے لیے جانتا ہے. ہمیں
کلام کہتا ہے خدا جانتا ہے ہم کن چیزوں کے محتاج، ہماری محتاج چیز سے پہلے وہ ہمیں سب اچھی چیزیں دینا کیا ہے جانتا ہے کہ کون سی چیز میں نے اپنے بچوں کو کب دینی ہے. لیکن ہم مسلسل اور متواتر دعا کرتے رہیں. ایک اور چیز، جب آپ مسلسل دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے جواب میں کوئی روحانی جنگ ہو رہی ہو، کوئی روحانی جنگ ہو رہی ہو، آپ کی دعا کو کے جواب کو کسی نے روکا ہو. مثال موجود ہے کلام میں، آپ جانتے ہیں دانیل کی کتاب اس کا کون سا 10واں باب، وہاں پر دانیل نے دعا کی. دانیل دعا کرتا ہے خداوند مجھے فیوچر کے بارے میں بتا، مجھے آنے والے وقت کے بارے میں بتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. کیا خوبصورت بات ہے کہ آج کے ایماندار بھی کہیں خداوند مجھے آنے والے وقت کے بارے میں بتا کہ کل کیسا ہوگا، خداوند اگلا سال کیسا ہوگا، خداوند اگلا مہینہ کیسا ہوگا، خداوند اگلے آنے والے دنوں میں تو دنیا پر کیا کرنے جا رہا ہے، تو میری زندگی میں کیا کرنے. کبھی یہ دعا کی ایسے تھے اپنی مسوڑیاں جو نہیں نکل رہے ہو، سارے تجربہ کا شیشہ آیا انسان کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. سارا کچھ منو، میری دعا بھی منو، میرا ہے بھی منو، میں ہماری دعا بس یہ. لیکن کیا زبردست نمونے بائبل میں موجود ہیں، ہم اس کے مطابق دعا کریں. دانیل نے دعا کی خداوند آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے مجھ پر ظاہر کر. یہ بڑے لوگ اس طرح کی بڑی دعائیں کرتے ہیں زمانوں کو جاننے کے بارے میں، فیوچر کے جاننے کے بارے میں. اور لکھا ہے پہلے دن دعا کی جواب نہ آیا، پھر وہ کہتا ہے 21 دن تک دعا کرتا ہے. 21 دن روزے میں رکھا، روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے، اور پھر 21 دن کے بعد اس کا جواب آیا. تو جب جواب آیا اور اس کی دعا کے جواب کو کس نے روک دیا تھا؟ شیطان نے، ابلیس نے، جو کہ موکل تھا، فارس کی مملکت کا موکل. دانیل 10واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے اس نے 21 دن تک جو فرشتہ جواب لے کر آ رہا تھا اس کا مقابلہ کیا اور واپس میں لڑتے رہے. پھر 21 دن کے بعد میکائیل جو موکل فرشتہ ہے وہ خدا کی زمین سے آیا اور اس نے اس موکل کو شکست دی، اور پھر دعا کا جواب کیا آیا؟ نیچے آیا. ہو سکتا ہے آپ دعا کر رہے ہیں، اوپر کوئی فائٹ ہو رہی ہو، ہر شہر کا موکل ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے. ہم دعا کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ افسردہ ہو جاتے ہیں ہم. لیکن وہ دعا کرتا رہا اور کیا کرتا رہا؟ مسلسل دعا. اس نے بس اپنی دعا کو بند نہیں کیا، یہاں تک کہ جب اس کی دعا کا اس کو جواب نہیں گیا تو پھر فرشتے نے بھی بتایا، دعا کے جواب لانے والے نے بھی بتایا کہ رستے چھٹی کی ہویا سی. ہلیلویا. یہ دعا لازمی ہے، مسلسل ہے اور متواتر ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اگر 5ویں سے 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دوست آدھی رات کو کسی دوسرے دوست کے پاس گیا کہ میرے گھر میں کیا آئے ہیں؟ مہمان آئے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس نہیں ہے. کلام کہتا ہے لکھا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتا تھا کہ بھائی آدھی رات کو میرے کو آیا ہے، لیکن میرے بچے میرے پاس ہیں، بچھونے پر ہے، بستر پر ہے، میں اٹھ نہیں سکتا. لیکن وہ جو آنے والا تھا وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہا. لکھا ہے وہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کے دروازہ کھٹکھٹ بار بار کھٹکھٹانے کی وجہ سے اٹھ کر جتنی روٹی اس کو درکار ہے وہ کیا کرے گا؟ ضرور دے گا. اس لیے جب آپ دعا کرو، جب ہم دعا کریں تو ہم دعا کس طرح سے کریں؟ مسلسل، متواتر، بغیر چھٹی کے ہم دعا کرتے رہیں. اور جب متواتر دعا کرتے رہیں گے تو راستے کی رکاوٹیں بھی خدا دور کرنے جانتا ہے. ہلیلویا. خدا میکائیل کو بھیجنا بھی جانتا ہے. ہلیلویا. خدا اور فرشتوں کو بھی آپ کے لیے بھیجنا جانتا ہے اور خدا خود جواب دینا بھی آپ کو جانتا ہے. ہلیلویا. لیکن ہم نے دعا متواتر کرنی ہے. پھر 11ویں بات ہے جب ہم دعا کریں تو اپنے آپ کو پابند کیجیے، اپنا ٹائم مقرر کیجیے. فرض کریں آپ نے شام کو 7 بجے کا ٹائم رکھا ہے، آپ نے رات کو 10 بجے کا ٹائم رکھا ہے،
آپ نے صبح کو 4 بجے کا ٹائم نکالا ہے, 24 گھنٹے میں سے جو بھی آپ نے دعا, لیکن ٹائم فکس ضرور کیجیے. برکت پانی جو نا ٹائم فکس کرو. کلام مقدس میں زبور 5 اس کی آیت میں لکھا ہے, اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا, میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. ہم کیا خدا کا انتظار کریں گے؟ خدا کو تمہارا انتظار کرنا ہے. اگر آپ خدا کی شان و شوکت کے بارے میں جانتے ہیں تو تخت کے پاس لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی حمد کرتے ہیں. اس کو ہماری پرستش کی حمد کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے حضور لاکھوں کروڑوں خاطرین موجود جو اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو قدوس قدوس کہتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا احسان, اس کی محبت کہ وہ انسان کے بارے میں سوچتا ہے. یہ اس کی دیکھنا ہمارے لیے محبت, اس کی فکر ہمارے لیے. اس لیے ہم جب دعا کریں تو ہم نے ٹائم فریم فکس کیجیے. یہ والا ٹائم میرے خدا کا ہے. ہر روز 1 ہفتہ پریکٹس کیجیے. 1 ہفتہ ٹائم دیجیے کہ یہ ٹائم ہے میرے خدا کا. صبح 6 بجے, صبح 4 بجے, صبح 3 بجے, یا صبح 5 بجے, یا کوئی ٹائم, یا دن میں 2 ٹائم 3 ٹائم فکس کر کے کڑی میں لکھ کے کارڈ دعایا ٹائم کا شیڈول چشمہ کر کے پیپر پہ لکھ کے یہ ٹائم میرے خدا کا, میری نہیں جو دل کی طاقت کو جو وہ تو ہماری ضرورت ہے. وہ تو ہماری کیا, ہم اپنی ضرورتوں کی وجہ سے, جیسے ضرورت کی وجہ سے دکان پر جاتے ہیں, ویسے ضرورت جب پڑتی ہے پیر ہوئی کیا ہوا چلو خدا بنتا ہے, وہ تو ہم ضرورت کی وجہ سے جاتے ہیں. لیکن کیا خوبصورت بات ہے, ٹائم فکس کیجیے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا. اور میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ وقت گزارنا شروع کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیے موسیٰ کے بارے میں آپ کو پتا ہے, خدا نے موسیٰ نے خدا سے کہا مجھے اپنا دیدار کرا, تو خدا نے موسیٰ کو کہا کالی پاٹ دیا. اگلے دن بلا لیا دیدار کرنا سے. تو جب وہ دیدار کرنے کے لیے گیا, وہ تو شاید دیدار کتنی دیر کا ہوتا ہے, 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ یا منٹ 2 منٹ 2 گھنٹہ 2 گھنٹے, وہ تو شاید اتنی دیر کے لیے گیا تھا کہ 40 دن دیدار ہی ہوتا ہے. ہیلیلویا. جب آپ فکس کریں سب کے ساتھ ملاقات کے لیے ٹائم, پھر آپ دیکھیے گا آپ خدا کی حضوری کو انجوائے کریں گے. ہیلیلویا. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میں گھنٹہ دعا کی تھی, پھر آپ کہیں گے 1 گھنٹہ بھی خدا کے ساتھ گزارنا کیا ہے, کام ہے. ایک چیز ہے کلام میں لکھا ہے خدا ایک جگہ پہ شکوہ کرتا ہے تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو آپ یاد ہو گیا آپ کو پہلی محبت کیا ہوتی ہے. جو تو پہلی محبت, میں مثال دیتا ہوں آپ کا, جب آپ جوڑوں کی شادی ہونا ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, فون اگر ہو یہ کال کر دیجیے تو وہ جدو پتا لگتا ہے جب کینڈا مک جانا ہے, بند ہو گیا, بند کرتے نہیں کینڈا مک گیا, پھر دوبارہ پھر شروع کرنا, پھر ادو بند ہوتا ہے جب پھر کی ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے 6 گھنٹے کا کر بھی نہ ہو 6 گھنٹے. ہاں چلو ہوں پھر بس کرنے بھی 2-3 گھنٹے لگتے ہیں گل باس کرنے میں. سمجھ رہے ہیں کیا زبردست بات ہو, جب خدا کے ساتھ گفتگو ہو تو پتہ بھی نہ لگے کتنا ٹائم لگ گیا. ہاللویا ہاللویا. یہ چیز یہ ہے محبت. کئی ایماندار بھی شروع سے بڑا شروع لیکن میں کئی لوگوں کو بپتسمہ دے کے پچھتاتا ہوں. شروع سے بڑا ہے یسوع بپتسمہ لے لیا میرے کو, اور میں جب میں حالتا دیکھنا میں شکایت بھی کرنا وا, انہاں سے رونا بھی ہے, دعا بھی کرنا وا, تے دکھی بھی ہونا وا, تے پچھتانا بھی ہے کہ یہ شخص کو میں بپتسمہ دیتا سی, تے ہونے کتنا سیدھا کارواز کرنا, تے ہونے تے پہنچ کی, ہونے تے زندگی کی. یہ چیز یہ خدا کو پسند ہے. جب آپ دعا کریں تو ٹائم فکس, جیسے گلیوں میں پھرنے کا ٹائم فکس, روڈوں پہ وارا گردی کرنے کا ٹائم فکس, انہیں آپ کے لیے پھرنا شروع کر دیں. ٹائم فکس کیجیے خدا کے پاس. جب آپ ٹائم فکس کریں گے پھر خدا آپ کو برکت دے گا. ہلیلویا. پھر کلام کے مطابق کہنا چاہتا ہوں ایک اور بات, اگر ممکن ہو تو گھر میں دعا کی جگہ محسوس کیجیے.
दुआ की जगह मखसूस की। अब तक हमारे चर्च में एक भाई हैं, भाई जुबेर, जिन्होंने अपने घर में, जिनको मैंने वाज़िह तौर पर देखा, बाकी भी शायद किसी ने की हो, उनका मुझे पता है, अपने घर में उन्होंने दुआ की जगह महसूस की हुई है, मस्बा बनाया हुआ कि इस जगह पर हमने क्या करनी है, दुआ करनी है। मुमकिन हो अपने घर में दुआ की जगह महसूस कीजिए। दुआ की जगह महसूस नहीं कर सकते तो दुआ के लिए कोई चटाई, कोई चादर, कोई चीज महसूस कीजिए दुआ के लिए, जो आपने नीचे बिछानी हो और उसके ऊपर बैठ कर आपने दुआ करनी है मखसूस, ताकि ये मेरी, जब वो आप बिछा रहे हैं आपको पता हो कि ये मेरी दुआ की क्या है जगह। एक खुदा की खादमा के बारे में मैं आपको मिसाल देता हूँ, सोजन वेस्ली के बारे में। जॉन वेस्ली की जो माँ थी, तो ये जो सोजन थी, इनके 19 बच्चे थे और एक कमरे में ये रहते थे, और उसमें रहने के बावजूद ये दुआ करती, खुदा के साथ वक्त गुजारती। और इसकी दुआ करने का, खुदा के साथ वक्त गुजारने का तरीका ये था कि वो जो उसका दुपट्टा होता था वो अपने ऊपर ओढ़ देती थी, अपने ऊपर चादर ले लेती थी और अपने बच्चों को कहती थी, जब मैंने ये चादर ली होगी तो तुमने बोलना नहीं है, तुम समझ जाना कि मैं किसी के साथ, खुदा के साथ इसमें हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, मीटिंग कर रही हूँ खुदा के साथ। तो दुआ कर दी, और उसकी दुआ के जवाब में उसके 2 बड़े बच्चे जो हैं वो खुदा के खातिर में थे। एक उसका बेटा जिसने 6000 से ज्यादा गीत लिखे, और दूसरा जो मेथोडिस्ट कलीसिया का बना हुआ बानी हुआ। बताना चाहता हूँ कि दुआ के लिए जगह, दुआ के लिए वक्त, और दुआ के लिए कोई चादर या कपड़ा जो आप दुआ करने का मसबा बनाइए, जगह महसूस कीजिए, वक्त महसूस। जब आप चीजों को खुदा के लिए महसूस करेंगे ना कि ये चीज मेरे खुदा की है, इस पर बैठकर, ये जगह पर, इस टाइम पर मैंने खुदा से गुफ्तगू करनी है, फिर देखिएगा खुदा आपके साथ किस तरह से कलाम करता है और खुदा किस तरह से आपको जवाब देता है। हालेलुया। फिर बारहवीं बात है, हमने बिला नागा दुआ करनी है। कैसे दुआ करनी? बिला नागा। फिर 13वीं बात है, जब हम दुआ करें तो हमारी दुआ के मकसद जो है ना वो मखसूस होने चाहिए। समझ लो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। अब किताब में मुकद्दस में लिखा है, पहला तिमोथी उसका पहला बाब 2री आयत में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मना जाते और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। आप जब दुआ करते हैं तो इनके मुताबिक आपकी मना चाहते हैं, आपकी इल्तिजाएं, आपकी शुक्रगुजारियां ये महसूस होनी चाहिए। जैसे कई लोग दुआ करते हैं, पता ही नहीं दुआ की तो शुरू हुई थी, तो की हुई। ये दुआ पता क्या है? ये दुआ खुदा से गुफ्तगू करना। उन ताड़े को जो बंदा गल करन आए भाई जी, तो पता ही नहीं लगे कहना भी क्या, कलियो कोई गल, कलियो कोई किसी को बोले भाई समझ में तेरी आ नहीं भाई, की क्या है भाई, समझ नहीं आई। आपकी दुआएं वाज़िया, आपकी इल्तिजाएं वाज़िया, फिर आपके जो मकसद है वो डिटेल में, एक मकसद, दूसरा मकसद, तीसरा मकसद, चौथा मकसद लिखें। इस मकसद के लिए दुआ, इस मकसद के लिए दुआ। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था, कि मैंने 5वीं क्लास से स्कूल छोड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट मैट्रिक के पेपर देने थे। तो 5वीं से मैट्रिक के पेपर देना तो ही बंदा पढ़िया भी कुछ ना हुए, कुछ भी ना पीता है, तो मैं पढ़ाई में लायक पढ़ना था, तो मैंने तो बाहर भी से मैं पास हो गया। तो मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा, मैंने कॉपी पे लिख दिया, मैंने कहा खुदा मैं पास होगा ना, ये शुक्रगुजारी की देर लावा। मेरे पता है मैं पास कुछ करना है, दुआ में रिक्वेस्ट कर दिया खुदा मैं एंजॉय करते हैं, तो मैं वाकई पास हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ मकसद, देखिए मकसद कि खुदा ने ये चीज, मैंने पिछले साल, इस साल में, ये जो है हर साल का आखिरी दिन है, मैंने 3 मकसद खुदा की जिंदगी में रखे थे। मैंने उस साल में भी आपको बताया, और तीनों बड़े मकसद थे, और तीनों के लिए मुझे बड़ा पैसा दरकार था, तीनों मकसद के लिए, और वो तीनों मैंने अचीव किए। हालेलुया।
हालेलुया। तीनों में तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन तीनों मकसद, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मकसद वाज़िया था। खुदा मुझे ये चाहिए, हालेलुया। मकसद वाज़िया, खुदा ये चीज तब्दीली चाहिए, निजात के लिए दुआ करें, बरकत के लिए दुआ करें, लेकिन वाज़िया तौर पर लिख के, खुदा को कह के, और अपना जो आपका मकसद है, जो आपने खुदा को कहा गया, खुदा की हुजूरी में रखा है, अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, मकसद है, बेटों के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, मकसद है, अपना घर ज़मीन पर भी चाहिए, मकसद है, तो पापों की और नेमतें लेना चाहते हैं, मकसद है, माली तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, मकसद है, बच्चों की एजुकेशन कामयाबी चाहते हैं, मकसद है। लेकिन ये वाज़िया मकसद आपको वो याद है, डेविड ने चुका, कई दफा हम उसकी मिसालें सुन चुके। वाज़िया तौर पर उसने मकसद, खुदा ने उसे कहा वाज़िया तौर पर अपना मकसद मेरी सुई में रख। जब हम वाज़िया प्लान, जैसे संडे स्कूल है, इनका कोई मकसद ही ना हो कि इस साल में 100 बच्चे संडे स्कूल में आने चाहिए, इस साल में नया इकदाम हमने बच्चों को सिखाना है, मकसद, तो प्लान नहीं, मकसद नहीं। जैसे आप घर बनाने से पहले क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं। ये बिल्डिंग भी बनाने से पहले मैंने नक्शा बनाया, ये पूरा नक्शा ड्रॉ किया, मैंने इधर ड्रॉ हुआ, उसके बाद में कॉपी पे ड्रॉ हुआ, और कॉपी पे ड्रॉ होने के बाद ये स्क्रीन पर ड्रॉ हो गया। हालेलुया। सबसे पहले कोई चीज आपसे मांगती है, वो आपके उधर ड्रॉ होती है, आप सोचते हैं, फिर आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, फिर आप उसको होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। लेकिन मकसद वाज़िया, औलाद चाहिए, वाज़िया मकसद, हर चीज मकसद इंतजार, फिर जेड़ी शय मंगी है, जो खुदा से मांगा है, उसको याद रखें, और हर रोज बिना नागा, जैसे मैंने आपको बताया, खुदा के वादे याद करना, खुदा के साथ वक्त गुजारें। कोई रूहानी जंग हो सकती है, रुकावट, कोई और मामला हो सकती है, खुदा टाइम का खुदा है, खुदा वक्त का खुदा है, खुदा कादिर मुतलक है। पहली बात, ये बात पक्की जान लीजिए कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा की हुजूरी में नामुमकिन हो। खुदा सब कुछ कर सकता है, बाप सब कुछ जानता है, बाप के इख्तियार में सारी दुनिया है, सारा कंट्रोल है। इसलिए हमें अपने बाप की हुजूरी में ठहरना, उसकी मर्जी को पूछना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसकी हुजूरी में इल्तिजाएं करना, दुआएं करना, ये मनाजातें पेश करना, मखसूस, फिर खुदा जो है वो आपको जवाब देगा। कि जब आप दुआ करें तो दुआ में गुनाह का इकरार लाज़िम करें, गुनाह का इकरार। ज़बूर 139 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले चल। खुदा को कहिए, खुदा मुझे देख, कहीं पे कोई गुनाह मौजूद तो नहीं, मुझे तो मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरी सोचों को मुझे चेक कर, मेरी जांच और पड़ताल कर। कोई गुनाह किसी जगह पर दुबका हुआ बैठा हुआ ना हो, कहीं मैं गुनाह में जिंदगी बसर ना कर रहा हूँ, कई गुनाह को भी मैंने अपने साथ ना रखा हो, क्योंकि गुनाहगार की जो दुआ है ना, वो भी गुनाह है। खुदा सुनता है गुनाहगार की, लेकिन गुनाहगार की उस वक्त सुनी जाती है जब गुनाहगार गुनाह का इकरार करता है, गुनाहगार गुनाह को मान लेता है, गुनाहगार गुनाह को तर्क करता है, गुनाहगार गुनाह में से निकलने की इल्तिजा करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुनाह में भी रहें और हम खुदा में भी रहें। ये दोनों बातें क्या है? अलग अलग। या हम खुदा में रहेंगे या हम गुनाह में रहेंगे। इसलिए जब आप दुआ करें तो गुनाह को अपनी जिंदगी से खारिज करने के लिए खुदा से इल्तिजा कीजिए, खुदा से फरियाद कीजिए। और एक खास नुकता आपको बताता चलूं, दुआ करने में सबसे एक और अहम नुकता, दुआ में खामोश रहना भी एक नुकता है। क्या रहना? क्या रहना? खामोश रहना।
ہم سب سمجھتے ہیں جب ہم دعا کریں گے تو ہم بولیں گے، دعا کریں گے باتیں کریں گے، یس، لیکن دعا باتیں اور گفتگو کرنا ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے۔ جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، جب آپ آگے سے کسی کی آواز نہ آ رہی ہو اور آپ بولی جائیں کچھ جواب نہ ملے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نیٹ ورک خراب ہے، یا نیٹ ورک خراب ہے، یا فون خراب ہے، اور آپ کال کو کنٹینیو رکھیں گے یا کال کو ڈسکنیکٹ کریں گے؟ ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ ایک ہی طرف سے آواز آ رہی ہے، ایک طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ خدا کے ساتھ کی جب آپ گفتگو کریں اور دوسرے بندے کی آواز سننے کے لیے جب ایک بولتا ہے تو دوسرے کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ خاموش ہونا۔ اور پھر جب وہ خاموش ہوتا ہے تو پھر دوسرا بولتا ہے۔ اسی لیے یسایہ کی کتاب میں خداوند کہتا ہے میرے پاس آ، ہم کیا کریں؟ بحث کریں۔ بحث میں دو طرفہ کیا ہوتی ہے؟ گفتگو ہوتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا سے التجا کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد 2 جملے 3 جملے 5 جملے اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، خداوند کی سنیں، خداوند کو کیا کہتا ہے، خدا کیا کلام کرتا ہے، خدا آپ نے جو دعا کی ہے خدا اس کا جواب کیا دیتا ہے، خدا اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو اہم چیز یہ بھی لکھتا ہے